ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم سورہ مسد، جو کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، یہ مکی سورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا مکی اور مدنی میں فرق، مکی سورت اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے مکہ سے مدینہ، اسے کہتے ہیں ہجرت، جو مسلمانوں نے کی تھی کافروں کے ظلم اور زیادتی کے ہونے پر اللہ کے حکم سے۔ تو اس ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ان کو کہتے ہیں مدنی آیت، اور اس سے پہلے جو اتری ان کو کہتے ہیں مکی آیتیں۔ مکی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، اور جو ہے اس میں کچھ اخلاقیات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کچھ برائیاں جو مشرکین مکہ میں تھیں ان کے بارے میں جو ہے کچھ تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو سورہ مسد یہ جو ہے یہ ابو لہب اس شخص پر، یہ شخص کی وجہ سے یہ سورت جو ہے نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ یہ 360 بتوں میں سے ایک بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ تو ابو لہب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ہم نے دیکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لائے تھے، جس میں حضرت عباس تھے اور حضرت حمزہ۔ ابو طالب اور جو ہے ابو لہب یہ ایمان نہیں لائے۔ تو جو ابو لہب تھا اس کا اصلی نام تھا عبد العزیٰ۔ مکہ میں جو 360 بت تھے اس میں سے ایک بت کا نام تھا عزیٰ، تو اس کے نام پر اس نے رکھا تھا عبد العزیٰ، مطلب عزیٰ کا بندہ، جو کہ ایک شرکیہ نام ہے۔ جبکہ عبداللہ دیکھتے ہیں ہم، عبد الرحمن، اللہ کے بندے ہے نا، رحمان کے بندے، تو یہ نام صحیح ہے، توحید کے مطابق ہے۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن یہ بہت گورا چٹا، بہت دکھنے میں اچھا تھا، خوبصورت تھا، ہنستا یا غصے میں آتا تو لال ہو جاتا۔ اس کی اس صفت کی وجہ سے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو لہب۔ اور یہ کافی مشہور تھا اپنی اولاد اور اپنے مال کی بنیاد پر، اور چونکہ وہ خانہ کعبہ کے ذمہ داروں میں سے بھی تھا، اس کی صاف صفائی وغیرہ اس کے ذمے تھی، کیونکہ یہ قریش کے خاندان سے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، تو کافی عزت کی نظروں سے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کھلم کھلا دی، یعنی اسلام کی دعوت لوگوں کو، جب آپ اس پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا تھا، آپ سبھی جانتے ہیں، سیرت میں آپ نے پڑھا ہے، یا صباحا یا صباحا، آپ نے آواز لگائی، لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دیں گی، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ قریش اور دیگر جو مکہ کے لوگ تھے وہ کہنے لگے آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں یہ بات کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا جو ہے عبادت کے لائق ہے،
اور میں جو ہے اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ بات آپ نے بتائی تو سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والا کون تھا؟ ابو لہب۔ اس نے سب سے پہلے آپ کے اوپر جو ہے الزامات لگائے، برا بھلا آپ کو کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس بھری دوپہر میں تم نے ہمیں یہ بات کہنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ تو اس بات پر اور اس کے بہت ظلم اور زیادتیوں کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ صورت میں یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب مفسرین نے اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، مطلب ہاتھ انسان کے وہ ہوتے ہیں جس سے وہ برائی میں سب سے زیادہ حصہ لیتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف وہ پہنچاتا ہے، اس لیے اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، یعنی پورا کا پورا وہ ہلاکت میں جانے والا ہے۔ دوسرا، جہنم کے اندر اس کو اس طرح کی سزا دی جائیں گی کہ جو اس کے لیے دائمی یعنی پرماننٹ ہمیشہ کی ہلاکت ہے۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بیان کیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ومالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ تو یہاں پر جو ہے مال اور کمائی دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اس کے پاس کافی مال دولت تھی لیکن وہ اس کے کام نہیں آئی۔ کیسے؟ یہ سورت جب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گیا، مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رکھتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ 100% وہ ثابت ہونے والی ہے۔ کیونکہ یہ صورت نازل ہو چکی تھی، ابو لہب کو ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں ابو لہب نے حصہ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے جو دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ جو ہے طے ہوا تھا۔ ابھی بدائی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا لیکن بدائی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ زینب، پتہ نا آپ کو؟ اس کے بعد ام کلثوم، رقیہ، پھر فاطمہ۔ تو ام کلثوم اور کون؟ نہیں، زینب نمبر 1 پہ ہے نا، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ تو ام کلثوم اور رقیہ یہ دونوں بیٹیوں کو عتبہ اور عتیبہ یعنی ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ نکاح میں دیا گیا تھا، لیکن بدائی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا دین اسلام کا، تو دشمنی میں ابو لہب نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ طلاق دے دیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوں گی کہ ایک باپ ہے، دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا گیا ہے۔ ابھی شادی ہوئی تھی، بدائی باقی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں آپ نے ساری قربانیوں کو سہا، لیکن آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو آپ نے اس بات کو بھی جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، کہا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ رکے نہیں۔ ابو لہب کی بیوی جس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، جمیل کہتے ہیں خوبصورتی کو، ام جمیل مطلب خوبصورتی کی ماں، اس کا نام عروہ تھا۔ تو وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی تکلیف دینے میں۔ تو یعنی پوری فیملی، ابو لہب، اس کی وائف، اس کے بچے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ ام جمیل خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنی جھولی میں کانٹے اور کچرا وغیرہ جمع کر کے لاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی۔ آپ رشتہ دار بھی تھے اور پڑوسی بھی تھے، گھر کی دیوار ایک تھی،
تو یہ گھر کی دیوار پہ سے کچرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف پھینکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے، بھلا کوئی پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی ان سے لڑائی نہیں کی، کبھی آپ نے ان کو پلٹا کر جواب نہیں دیا، بس اتنے ہی جملے ان کو کہے، اور یہ ہر قسم کی تکلیف دینے میں آگے بڑھتے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جو عتبہ تھا ان کا ایک بیٹا، وہ جو ہے اونٹ کی جو چمڑی یا اونٹ کی جو غلاظت وغیرہ کچھ ہوتی ہے جو قربانی کرنے کے بعد جو بچ جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے لیے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دی، جس پر آپ کو کافی تکلیف ہوئی، اور آپ نے اس کو جو ہے بد دعا بھی دی کہ اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا تجھ پر جو ہے سوار ہو جائے۔ عرب جو ہے اللہ کا کتا شیر کو کہتے تھے، اور یہ بد دعا صادر ہوئی۔ عتبہ جو تھا یہ گیا ایک سفر پر جب وہ گیا تو رات کا وقت تھا، تو پوری جو قافلہ تھا اس نے پڑاؤ جب ڈالا تو رات کا وقت تھا، تو عتبہ کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، اور اس کو ڈر محسوس ہوا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اللہ کے کتوں میں سے کتا تجھ پر سوار ہو جائے گا، تو وہ اس بات سے ڈر گیا اور وہ لوگوں میں سب سے بیچ میں جا کر سویا رات کے وقت میں، تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن ہوا ایسے، صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے ان کی جو ہے تفسیر کے اندر بھی، اور آپ احسن البیان جو ایک سیرت کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس میں بھی اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہ شیر تمام لوگوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور عتبہ کا جو سر تھا کھا گیا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا انجام اس کو ملا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جنگ بدر کا جب موقع ہوا، ابو لہب اس میں شریک نہیں ہوا، وہ جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچ ہوتی ہے، لیکن دیکھیے ہدایت اس کے لیے لکھی ہوئی نہیں تھی، ایمان نہیں لایا، وہ سب جانتے بوجھتے بھی جو ہے بات کو قبول نہیں کیا۔ ابو لہب کو برس نامی ایک بیماری ہو گئی جو کوڑ کی طرح ہوتی ہے، جس میں جلد جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتی ہے، جسم میں کیڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیماری اس کو لاحق ہو گئی۔ تو اس کے اپنے ہی بچوں نے اس کو کیا کیا، گھر سے باہر نکال دیا، گھر سے تھوڑی دور پر ایک چھوٹی سی کٹیا، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا، اس میں ابو لہب کو رکھ دیا۔ دیکھیے نبی کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہوا کہ نہ مال کام آیا نہ کمائی، اور کمائی سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے اولاد، کیونکہ سب سے بہترین کمائی کیا ہوتی ہے؟ اولاد، بچوں کو اچھا بنانا، نیک بنانا، اخلاق سکھانا، یہ اچھی کمائی ہے۔ دین اسی کے بارے میں ہم کو رہنمائی کرتا ہے۔ مال دولت بنانا، بلڈنگ بنانا، بچے کو گاڑیاں دینا ایک سے ایک قسم کی، یہ کمائی نہیں ہے، یہ تو بگاڑ ہے۔ بچے میں دین ہو، اخلاق ہو، تربیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ کیونکہ حدیث میں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ جو نیکیوں کا ہے وہ منقطع کٹ ہو جاتا ہے، کوئی نیکی اس کو اور ثواب کا چانس نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے: نیک اولاد جو چھوڑ کر جائے گا وہ، اور جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں گی، کار خیر کوئی ایسا کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور علم نافع، ایسا علم چھوڑ کر گیا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش علم، اور کوئی مسلمان اس کے لیے دعا کرے، یہ بھی اس کے لیے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی، اور اس کے اولاد بھی اس کے کام نہیں آئیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور وہ جہنم میں جانے والا ہے، آگ میں جانے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں پر اس کی بیوی اس کے لیے آگ کو ڈھونے والی ہے، یعنی اس کے عذاب میں اس کے لیے مدد کرنے والی ہے۔ مطلب اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابو لہب کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور اس کی بیوی اس آگ کو اس کے اوپر آ کر اونڈے لیں گی، مطلب وہ اس کی عذاب میں بھی جو ہے مدد کریں گی۔ جس طرح دنیا میں برائیوں میں اس کی مدد کیا کرتی تھی، تو جہنم میں بھی وہ خود بھی جلیں گی اور ابو لہب کے ساتھ بھی وہ وہاں پر موجود ہوں گی، جس سے وہ ابو لہب کو
مطلب یہ ایسا کیوں کہا قرآن مجید نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، برائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک ساتھ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں وہاں پر جہنم میں رہیں گے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن نے فائنل اس بات کو کہہ دیا۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد کہتے ہیں رسی کو، تو کھجور کی بٹی ہوئی رسی کسی نے کہا کہ کوئی الگ قسم کی رسی، کسی نے کہا کہ نہیں جیسے بھی ہو ایک ایسی رسی ان کے گلے میں ڈالی جائیں گی جس سے گھسیٹ کر ان کو لے جایا جائے گا، جو ان کو بڑی تکلیف میں مبتلا کریں گی۔ یہ حال ہوا ابو لہب، اس کی بیوی کا اور اس کی اولاد کا، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اب اس میں ہمارے لیے دیکھیے کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے ہمارے لیے، کیا مورلز ہے، ذرا دھیان سے دیکھیے۔ ابو لہب خوبصورت انسان ہے نا، ابو لہب نام ہے نا اس کا، شعلے کا باپ، آگ کا باپ۔ ابو لہب قریش کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ابو لہب مال والا ہے، ابو لہب اولاد والا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کتنا اعلیٰ نسب ہے اس کا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی سب خوبیوں کے بعد کدھر جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ ایمان نہیں لایا، نبی کی مخالفت کیا، نبی کو تکلیف پہنچایا، حال کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب نے دیکھا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، حضرت بلال ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خاندان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، رنگ ایک دم کالا ہے نا، جسم پر کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، کوئی اعلیٰ نسب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے معراج کے موقع پر جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، اور مجھے امید ہے وہ بلال کے قدموں کی آواز تھی۔ تو اے بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ وہ قدموں کی آہٹ تمہاری میں نے سنی جنت کے اندر؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص تو نہیں، مجھے لگتا ہے جس پر مجھے امید ہے وہ یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحت الوضو جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو دیکھیے، تو اسلام آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے، دین اسلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے، آپ کتنے خوبصورت ہے، آپ کا رنگ کیسا ہے، کتنا مال آپ کے پاس ہے، کہ کون سے خاندان سے آپ ہے، ہوتا ہے نا ہمارے پاس یہ ساری چیزوں پہ ہم فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے مطابق دیکھتا ہے کہ کون کتنا زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ اب ہمیں کیا چاہیے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، دین اسلام کی باتوں کو مانیں، نیکیوں میں آگے بڑھے، تقوی اختیار کرے، نبی کی باتوں کو مانے، نبی کی مخالفت نہ کرے۔ یہ سورہ جو ہے ہمیں اس بات کا یہاں پر سبق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔